قولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ کلام مقدس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی اس مبارک نشست میں مجھے اور آپ کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس پہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے یہ سعادت مجھے اور آپ کو دی ہے۔ کلام مقدس کی ہر آیت اپنی جگہ ایک ایسی اللہ کی بارگاہ کی برکت رکھتی ہے کہ اس ایک آیت کو سمجھنا ہی پوری زندگی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو کجا کے انسان بہت ساری آیتیں اور بہت سارے خوبصورت اس کے الفاظ کو سمجھنے کی سعادت حاصل کرے۔ سورہ نمل کی گفتگو جاری ہے اور سورہ نمل میں آج اگلی آیات پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ سورہ نمل کی اگلی آیات میں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر خیر کیا گیا، جس کے اوپر تفصیل سے گفتگو ہماری پچھلے دروس میں ہو چکی ہے کہ کس طرح انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، تو اللہ نے اس پوری قوم کو ہی ختم کر دیا، اور یہ عذاب جو ہے اس کا ذکر قرآن بار بار مختلف اپنی آیات میں کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ سے ذکر ہوا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ان تمام قوموں کے حالات پڑھ چکے ہیں جنہوں نے ہماری نافرمانی کی تھی، اور ساتھ ہی اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر خیر بھی کیا کہ ان کی قوم کو بھی عذاب کا شکار کیا گیا اور وہ قوم بھی نیست و نابود ہو گئی۔ پھر اللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ جب یہ دونوں واقعات پیش ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ اپنی ذات کی کچھ خاص باتیں اس میں ارشاد فرماتے ہیں۔ میں اس پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، 20واں پارہ شروع ہوتا ہے، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اإلہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون۔ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا اور پھر اس پانی سے خوش منظر باغات اگائے؟ تمہاری طاقت نہ تھی کہ تم ایک درخت بھی اگا سکتے۔ کیا کوئی دوسرا خدا ہے اللہ کے ساتھ؟ بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو راہ راست سے بھٹک رہے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا اإلہ مع اللہ بل اکثرهم لا یعلمون۔ بھلا کوئی ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور اس کے درمیان نہروں کو جاری کر دیا، اور زمین کے لیے پہاڑوں کے لنگر بنائے، اور دو سمندروں
کے درمیان ایک آڑ بنائی، کیا کوئی اور خدا ہے اللہ کے ساتھ؟ بلکہ ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ تو کس قدر خوبصورت انداز میں یہ آیات پیش کی گئی ہیں جن میں اللہ اپنی معرفت کی بات فرماتا ہے۔ اور میں اکثر جب بھی ان آیات کو پڑھتا ہوں یا پڑھاتا ہوں تو یہ ضرور کہتا ہوں کہ بظاہر یہ عام الفاظ محسوس ہوتے ہیں، لیکن ان کی گہرائی میں جایا جائے تو انسان کی حیرت دنگ رہ جائے کہ اللہ نے کس قدر خوبصورتی سے اپنی ذات کو قرآن کے ان الفاظ میں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ فرمایا امن خلق السماوات والارض، بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، تو وہ کون ہے جس نے آسمانوں سے پانی کو اتار دیا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ الْبَهْجَةِ، اور پھر اس نے اسی پانی سے خوش منظر باغات بنا دیے۔ تمہاری طاقت نہ تھی کہ تم ایک درخت بھی اگا سکتے، تو یہ سارا کچھ کون کر رہا ہے؟ کیا کوئی دوسرا خدا ہے اللہ کے ساتھ؟ بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو راہ راست سے بھٹک رہے ہیں۔ تو اللہ نے اپنی ذات کی طرف اشارہ کیا کہ اگر مجھے تم پہچاننا چاہتے ہو تو یہ آسمان سے اترتے ہوئے پانی کو ہی دیکھ لو، یہ جو خوبصورت جھرنے ہیں، یہ جو لہروں کا بہاؤ ہے، یہ جو خوبصورت باغات کا تمہیں جھنڈ کے جھنڈ نظر آتے ہیں، اور یہ جو لہلہاتے پتے ہیں ان کے، یہ تمہیں میری خبر دیں گے، یہ بتائیں گے کوئی ہے ایسی ذات جو اس کو بنانے والی ہے۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ جب بھی ان آیتوں کو پڑھیں، رکیں، بار بار اس پہ غور کریں، سوچیں کہ میرا رب کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہ باغات کی بات کرنا، یہ خوبصورت پانیوں کا اترنا، یہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا بار بار ذکر کرنا، تو جس شخص کو اپنی بنائی ہوئی چیزیں بڑی پیاری ہوتی ہیں نا، تو وہ ان کا ذکر بھی کرتا ہے۔ آپ کسی شخص کو پوچھیں ذرا، کوئی بنانے والا، کوئی بڑھئی ہو، لکڑی کا کام کرنے والا ہو، اچھا اس نے کوئی چیز بنا دی ہو نا تو وہ اس کی تعریف خود ہی کرے گا۔ وہ کہے گا کبھی میرا وہ میز دیکھیں اب جو میں نے میز بنایا، میری وہ کرسی ذرا دیکھیں جو میں نے بڑے پیار سے بنائی۔ تو جو چیز آپ خود بناتے ہیں نا، آپ کو اس کی قدر ہوتی ہے۔ تو اللہ کو پتہ ہے میں نے کیا بنا دیا ہے۔ مجھے کہو سبحان اللہ۔ آسمانوں اور زمین کو میں نے بنایا، اور یہ خوبصورت جو پانی اترتا ہے، کوئی ہے تم میں ایسی ٹیکنالوجی والا جو ان پانیوں کو منوں ٹنوں کے حساب سے وزنی پانی کو اٹھائے اور اسے کئی میل اوپر لے جائے اور وہاں سے پھر قطروں کی شکل میں دوبارہ زمین پہ گرا دے؟ کوئی لائے ایسا، کوئی ایسا کرنے والا؟ فرمایا یہ تمہارا خدا ہی ہو سکتا ہے جو یہ بارش کے پانی کو نیچے اتار سکتا۔ اللہ۔ اور آگے فرمایا کہ تم نے دیکھا کس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا، زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا۔ یہ کتنا خوبصورت جملہ ہے۔ زمین کو بولو، پوری کائنات میں سائنسدان، بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے، بڑے بڑے اسٹرونومسٹ، بڑا جو خلا نوردوں کی جو ٹولیوں کی ٹولیاں ہیں اور خلا کی ریسرچ کرتے رہتے ہیں، وہ اس بات کو سوچ کے، سن کے، دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ پوری کائنات میں سوائے زمین کے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں انسان رہ سکتا ہو۔ یہ زمین واحد جگہ ہے جو اللہ نے اسے ٹھہرنے کی جگہ بنایا ہوا ہے، اس کے سوا کوئی ایسی جگہ نہیں۔ آپ عطارد، زہرہ، اس کے بعد مارس، اس کے بعد جوپیٹر، اور پھر سیٹرن، اور اس کے بعد جتنے سیارے، پلوٹو، بڑے بڑے دور دور تک کائنات اب تو ڈسکور ہو چکی ہے، اور خود دوربینوں کے ذریعے انسان بہت دور تک دیکھ چکا ہے۔ ستارے، بڑے بڑے ستارے جو اتنے بڑے حجم کے ہیں کہ ہماری زمین اگر ان کے اندر رکھ دی جائے تو اس طرح گم ہو جائے جیسے ایک جو ہے وہ جنگل میں سوئی گم ہو جاتی۔ اتنے بڑے بڑے حجم کے ستارے موجود، لیکن رہنے کے قابل نہیں ہیں، وہاں انسان رہ نہیں سکتا۔ تو اللہ کیا خوبصورت لفظ کہہ رہا، امن جعل الارض قرارا، کیا تمہیں پتا ہے ہم نے زمین کو تمہارے ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا ہے۔ اس زمین کو ایسی انوائرمنٹ دی گئی ہے، ایسا اس کو خوبصورت ماحول دیا گیا ہے جہاں ہم انسان رہ سکتے ہیں۔ اللہ۔ پیر صاحب نے یہاں ایک بڑا خوبصورت قطعہ لکھا ہے، میں چاہتا ہوں میں اسے لفظ بلفظ پڑھوں کیونکہ وہ اتنی خوبصورت آپ کی بات ہے کہ اس میں اپنے الفاظ اگر اس میں ڈالوں گا تو شاید وہ حق ادا نہ ہو جو پیر کرم شاہ الازی رحمۃ اللہ علیہ
جو ان کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے، آپ اس میں بڑا خوبصورت قطعہ لکھتے ہیں، سنیے۔ زمین اپنے محور پر 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چکر کاٹ رہی ہے، یعنی 1000 میل فی گھنٹہ، ایک گھنٹے میں 1000 میل کا فاصلہ طے ہوتا ہے، یعنی وہ جو اپنے محور پہ گول گھوم رہی ہے زمین، اس کی رفتار اتنی زیادہ ہے۔ اگر اس کی رفتار 1000 میل کی بجائے 100 میل ہوتی تو دن اتنے لمبے ہوتے کہ سورج کی تپش تمام کھیتوں کو بھون کر رکھ دیتی۔ اگر یہ رفتار 1000 میل سے بولو 100 میل ہوتی، آہستہ آہستہ زمین گھومتی، زمین کی رفتار آہستہ ہوتی، تو آپ فرماتے ہیں کہ سورج اتنی تپش ہے اس کی کہ یہ کھیت سارے جل کے راکھ ہو جاتے، اور راتیں اتنی لمبی اور سرد ہو جاتی کہ زندگی کی اگر کوئی رمق سورج کی تپش سے بچ جاتی تو رات کی سردی اسے جما کے رکھ دیتی۔ سورج کا درجہ حرارت 12000 ڈگری فارن ہائٹ ہے، لیکن زمین کو اس سے اتنی مناسب دوری پہ رکھا گیا ہے کہ وہاں سورج کی حرارت اتنی ہی پہنچتی ہے جو زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اتنی دور ہے سورج سے کہ جتنا ضروری ہے بس، اگر قریب ہو جائے تو گرم اتنا ہو جائے زمین کا حصہ کہ زمین انسانوں کو، جانوروں کو ہلاک کرنا شروع کر دے، دور ہو جائے تو اتنی ٹھنڈی ہو جائے کہ سردی ہی انسانوں کی جان نکال دے، لیکن ایک خاص فاصلے پہ سورج سے اس کو رکھا گیا ہے۔ مل کے کہو سبحان اللہ، ایک خاص فاصلہ ہے۔ اگر سورج کا درجہ حرارت 12000 ڈگری کی بجائے 6000 ڈگری ہوتا تو کرۂ ارض برف کے نیچے دب جاتا، اور اگر 18000 ڈگری ہوتا تو ساری زمین اس کی گرمی سے جل کر راکھ ہو جاتی۔ زمین کا جھکاؤ 23 درجے کا زاویہ بناتا ہے، اور اگر اسی جھکاؤ سے ہمارے موجودہ موسم مناسب وقفوں کے بعد باری باری آتے ہیں۔ زمین سیدھی نہیں ہے، تھوڑی سی یوں ہے، کیسے ہے بولیے؟ تھوڑا سا اس کا ایسے جھکاؤ ہے، ادھر سیدھی نہیں ہے زمین۔ یعنی آپ اگر گول گیند پکڑے نا تو گول گیند کو یوں تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیں تو زمین کو اللہ نے تھوڑا سا زاویہ دیا ہوا ہے، اس زاویے کی وجہ سے یہ 4 موسم بنتے ہیں، گرمی آتی ہے، سردی آتی ہے، خزاں آتی ہے اور بہار آتی ہے۔ یہ 4 موسم اس زاویے کی وجہ سے ہیں جو اللہ نے زمین کا سیٹ کیا ہوا ہے۔ پھر آگے فرمایا، سنیے، اگر اس میں یہ جھکاؤ نہ ہوتا تو سمندر سے اٹھنے والے بخارات جنوب اور شمال میں حرکت کرتے، اتنی زور سے برف باری ہوتی کہ ساری زمین ڈھک جاتی۔ اگر چاند کی دوری زمین سے اتنی نہ ہوتی جتنی اب ہے، بلکہ صرف 50,000 میل ہوتی، تو سمندروں میں اتنا زیادہ طوفان شدت سے آتا کہ وہ پہاڑوں کو بھی بہا کر لے جاتا۔ اگر زمین کی سطح موجودہ سطح سے صرف 10 فٹ زیادہ موٹی ہوتی تو یہاں آکسیجن ہی وجود میں نہ آتی اور کوئی جانور زندہ نہ رہتا، اور اگر سمندر چند فٹ اور گہرے ہوتے تو ساری کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن صرف ہو جاتی اور روئے زمین پر کوئی سبز پتا نظر نہ آتا۔ اس حکیمانہ نظام پر غور کرنے سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ یہ زمین اتفاقاً مارز وجود میں نہیں آئی، بلکہ ایک بڑے حکیم اور دانا نے اس کو تخلیق فرمایا ہے۔ یہ بڑا حکیم ہے کوئی جس نے اس زمین کو بنایا، ورنہ زندگی کا کوئی امکان زمین پہ موجود نہیں تھا۔ تو حد کر دی، فرمایا یہ جو زمین تمہارے لیے بنائی ہے تمہارے ٹھہرنے کی جگہ، اس کے سوا کوئی ایسا کائنات میں جگہ اور خطہ نہیں ہے جو جہاں تم رہ سکتے ہو۔ تو پھر یقین آتا ہے نا اس بات پہ جو اللہ نے فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم میری نعمتیں گننا چاہو تم گن نہیں پاؤ گے۔ ہم نے تم پہ اتنی نعمتیں اتاری ہوئی ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرح یہ نظام چلا رہے ہیں۔ اب میں اور آپ کیا جانے کہ زمین کا زاویہ کیا ہے، میں آپ کیا جانے کہ سمندروں کی گہرائی کتنی، میں آپ کیا جانے کہ آکسیجن یہاں کتنی ہے اور ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ اللہ ہمارے کہے بغیر ہی یہ سارے نظام کو چلا رہا ہے، اور ہم سانس اندر لے جاتے ہیں باہر نکالتے ہیں، اندر لے جاتے ہیں باہر نکالتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ فری ہے اور یہ بالکل مفت میں ہم لے رہے ہیں۔ یہ مفت میں نہیں لے رہے، اس کے پیچھے خدا کی بہت بڑی کرم نوازی چل رہی ہے۔ وہ کرم تم پہ کرتا ہے تو سانس اندر جاتا ہے، اور وہ کرم کرتا ہے تو سانس باہر آتا ہے۔ یہ بہت بڑا اس کا فضل۔ تو حد کر دی، وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، اور پھر اس کے درمیان ہم نے نہریں بنائی۔
یہ جو تم نہروں کا نظام دیکھتے ہو یہ ہمارا نظام ہے. ایک خاص انداز میں غور کریں، زمین کو ایک خاص انداز میں بعض جگہوں سے اونچا کر دیا گیا ہے اور بعض جگہوں پہ زمین کو نیچا کیا گیا ہے تاکہ جب پہاڑوں پہ برف گرے تو جب وہ برف پگھلے تو وہ پانی نیچے کی طرف نہروں کی شکل میں بہتا ہوا چلے. اگر زمین ساری اللہ سیدھی بناتا، بولو کیا ہوتا؟ پانی بہ ہی نہ سکتا، کیونکہ زمین بالکل سیدھی ہے نا. آپ سیدھی زمین پہ پانی کیسے بہائیں گے؟ چلے گا ہی نہیں پانی. تو اللہ نے زمین کو ایک خاص اونچائی دی ہے تاکہ وہاں سے پانی بہتا ہوا پہاڑوں سے نیچے میدانی علاقوں کی طرف چلے اور نہریں وجود میں آئیں. مل کے کہو سبحان اللہ. اور وہ جو کتنا خوبصورت وہاں پہ ٹنوں منوں کی وہ جو برف ہے، کبھی آپ شمالی علاقوں میں جائیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ جو ٹنوں منوں کی برف پڑی ہے پہاڑوں پہ، وہ بھی اللہ کی حکمت سے جتنا اللہ چاہتا ہے اتنی پگھلتی ہے، بس باقی پہاڑوں میں پڑی رہ جاتی ہے اور اگلے سال دوبارہ اس پہ برف پڑ جاتی ہے. اگر اللہ وہ ساری پگھلا دے تو زمین کے اوپر جتنے بھی درخت ہیں اور زمین کے اوپر جتنے بھی علاقے اور ملک ہیں وہ سارے اس میں بہہ جائیں، سیلاب آ جائے. لیکن اللہ بڑے حکمت کے ساتھ اس پہاڑ کو حکم دیتا ہے، بھائی اتنی سے زیادہ برف تیری پگھل لینی چاہیے، اس سے زیادہ نہ جائے تاکہ لوگوں کے اندر تکلیف نہ کہیں چلی جائے. تو یہ تجھے پتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کہو نا سبحان اللہ. یہ مجھے کیا پتا ہو؟ ہم تو صبح اٹھتے ہیں جا کے دکان کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کا شکوہ شروع کر دیتے ہیں. ہم تو صبح اٹھتے ہیں اور جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں جی ہمیں کیا دیا جی، ہمارے لیے کیا ہے جی، ہمیں کیا آج تک دیا گیا ہے جی. تجھے اندازہ ہے کہ یہ نظام کیسے چل رہا ہے اور کہاں کہاں سے تیرے لیے انتظام کر کے تجھے وہ ایک روٹی کا لقمہ جو تیرے منہ میں جاتا ہے، وہ جو گندم کا دانہ وہ جو تیرے گھر میں تیرے چولہے پہ پکا ہے، وہ کس کھیت سے اٹھایا گیا تھا اور اس کو کہاں اگایا گیا تھا اور وہ کیسے بوریوں میں سے ہوتا ہوا، کسی دکان سے ہوتا ہوا، کسی منڈی سے ہوتا ہوا، کسی ٹرک سے ہوتا ہوا، وہ کیسے تیرے گھر تک پہنچا اور پک کے تیرے منہ تک گیا ہے. تو سوچ تو صحیح، وہ گندم کا دانہ تیرے تک آیا کیسے؟ وہ کس طرح پانی کا گلاس تو پی گیا ہے؟ وہ پانی زمین کی کس تہہ میں تھا اور وہ کہاں سے چلا تھا؟ کب برف پگھلی تھی اور وہ برف کا پانی پگھلتا ہوا کس نہر سے گزرا تھا اور کس نہر کی زمین سے وہ سمتا ہوا تیرے گھر کی زمین کے نیچے سے موٹر کے اس پائپ تک آیا تھا. اس پائپ نے اس کو کھینچ کر تیرے نلکے تیری ٹوٹی تک پہنچایا اور پھر وہاں سے تو نے اس پانی کو گلاس میں ڈالا. بتاؤ تو صحیح، وہ نیچے پانی تیرے منہ تک لانے والی وہ ذات کون سی ہے جس نے وہ پانی تجھ تک پہنچایا؟ کس نے وہ نہریں بنائی ہیں نیچے کی طرف؟ تو کہتا ہے مجھے دیا کیا ہے؟ سو کے اٹھا ہے اور جا کے شروع ہو گیا. ہمیں خدا نے کیا دیا؟ ہم تو مارے گئے، ہمارے پاس کیا ہے؟ مل کے کہو نا سبحان اللہ. ان آیتوں کو خدا کی قسم کچھ صحیح پڑھے، وہ اللہ کی ذات کو پہچان جائے کہ اللہ کی ذات ہے. ہم اسے ایسے ہی پڑھ کے نکل جاتے ہیں. نہریں بنائی ہیں، زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا ہے. او بھائی اس کو غور تو کرو، ٹھہرنے کی جگہ کیسے بنایا؟ یہ نہروں کا وجود کیا ہے؟ اللہ. آگے سنو، وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور پھر ہم نے زمین کے لیے پہاڑ لنگر کی طرح بنائے ہیں. لنگر جب جہاز کو روکنا ہوتا ہے نا، بہت بڑا منو ٹنو وزنی جہاز، تو اس کا لنگر نیچے پھینک دیا جاتا ہے. وہ لنگر اتنا وزنی ہوتا ہے کہ وہ بڑا وزنی اور وہ کنٹینروں سے بھرا ہوا جہاز، بحری جہاز، وہ وہیں رک جاتا ہے جہاں لنگر روکا جاتا ہے. لنگر کو پھینکا جاتا ہے، جہاز رک جاتا ہے. ایسے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ زمین ان بیلنس ہو جاتی اگر ہم پہاڑوں کو نہ رکھتے زمین کے اوپر. یہ زمین کے پہاڑ اسے بیلنس کرنے کے لیے رکھے گئے. اگر ہم پہاڑوں کو کہیں اونچا کر دیتے ہیں، کہیں نیچا کر دیتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دونوں طرف زمین کا بیلنس قائم رکھنا ہے. اگر زمین یوں ہی رہتی تو لوگ اوپر چڑھتے چڑھتے فوت ہو جاتے، اور اگر زمین یوں ہوتی، بولو نا، کوئی وہاں پہ بیٹھ ہی نہ سکتا، کوئی کھڑا نہ ہو سکتا، کوئی وہاں چل نہ سکتا، کیونکہ زمین کا زاویہ یوں ہو جاتا. آپ دیکھیں کہ آپ زمین پہ جب چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہے اللہ کس طرح بیلنس بنا رہا ہے زمین کا. اور آپ کو ایک ایک قدم پہ شکر نہیں ادا کرنا بنتا کہ مولا یہ شکر ہے کہ یوں نہیں ہے اور میں یوں نہیں چل رہا اوپر کی طرف، اور یہ یوں نہیں ہے کہ نیچے کی طرف جا رہا ہوں. یہ سیدھی زمین ہے اس لیے کہ تو نے پہاڑوں کو اس کے بیلنس کے لیے بنا دیا ہوا ہے. اللہ، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. کبھی پہاڑی علاقوں میں اگر جاؤ نا تو وہاں چڑھنی پڑ جائے نا سڑک یوں والی پیدل، تو اس وقت احساس ہوتا ہے شکر ہے یار اسی پنجاب چ رہنے. بولو نا، احساس ہوتا ہے نا. اس وقت بندہ کہتا ہے یار اللہ تیرا شکر ہے ہمارے یہاں تو سڑکیں بھائی سیدھی ہیں، بھائی ہم تو آرام سے چلتے ہیں یار، تم لوگ کیسے رہتے ہو یہاں؟ وہ بھی کہتے ہیں سانو وقت ہی پیا ہوا ہے.
کبھی اوپر جاتے ہیں کبھی نیچے آتے ہیں. تو آپ اندازہ کریں ساری زمین ہی اگر ایسی ہو جاتی, بتائیے انسان کیا کرتا. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو زمین کے لنگر بنا دیا, تاکہ پہاڑ مختلف جگہوں پہ پیدا کر دیے تاکہ زمین سیدھی رہے, اور میری زمین کو کوئی ایسا انداز نہ بنے میرے انسانوں کو تکلیف پہنچے. تجھے کیا دیا خدا نے؟ مل کے کہو سبحان اللہ. کیا دیا تجھے خدا؟ سن تو صحیح ذرا, کہ ہم نے یہ پہاڑ تیری وجہ سے بنائے, یہ تیری خدمت کر رہے ہیں, یہ تیری محبت میں بنائے گئے ہیں. تجھے یہاں بسانا تھا تو ہم نے وہ کیٹو کا پہاڑ وہاں کھڑا کیا ہوا ہے, اس کا وجود بھی تیرے لیے بنایا ہوا ہے کہ وہ اتنا بڑا پہاڑ ہے جو کھڑا رہے گا تو زمین بیلنس میں رہے. اللہ آگے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا, ہم نے دو سمندروں کے درمیان آڑ کو پیدا کیا. دو سمندر ہیں, ایک کا پانی مٹی والا ہے, ایک کا پانی بالکل صاف ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ پیدا کی ہوئی. وہ دونوں پانی مکس نہیں ہونے دیتے ہم. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ پانی مکس ہو جائے, پانی علیحدہ علیحدہ رہیں گے. حالانکہ پانی جو ہے وہ اگر دونوں کٹھے ہو جائیں تو کٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کبھی وہ نظارہ دیکھیں, آپ کو آج میڈیا دکھا سکتا ہے وہ نظارہ, کہ درمیان میں ایک آڑ ہوتی ہے. ایک طرف پانی کا رنگ اور ہے, بولو, تو دوسری طرف پانی کا رنگ اور ہے. یہ کس نے ہے, کون ہے جو اسے مکس نہیں ہونے دے رہا؟ فرمایا یہ میری ذات ہے جو پہاڑوں کے جو سمندروں کے درمیان بھی آڑ بنا سکتی. اللہ آگے ارشاد فرمایا الہ مع اللہ, خدا ہے کوئی اللہ کے ساتھ؟ کوئی ہے اللہ کے علاوہ کوئی خدا؟ بل اکثرہم لا یعلمون, لیکن زیادہ تر یہ نہیں جانتے. اللہ کو یہ بھی پتہ, ان بدبختوں نے کوئی پتہ نہیں کرنا میرا, نہ انہوں نے میری ذات کے اوپر کبھی اس طرح غور کرنا ہے, کوئی نہیں جانتا. بل اکثرہم لا یعلمون, زیادہ تر جانتے ہی نہیں ان باتوں کو, سوچتے ہی نہیں کہ ہم نے کتنی برکتیں کتنی رحمتیں تمہارے لیے اتاری. اللہ تو آؤ اللہ کی ذات کی باتوں پہ ذرا مل کے سبحان اللہ بولو ذرا. اللہ کی کا جواب دو سارے, اللہ کو جواب دو. مولا تو بڑا پاک, تو بڑا پاک ہے, تو نے میرے لیے کیا کیا انتظام کیے, میں تو اس سے بڑا بے خبر ہوں, مجھے علم ہی نہیں ہے کہ تیری میرے اوپر کتنی رحمتیں. اللہ آگے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. امن یجیب المضطر اذا دعاہ, بھلا کون ہے جو ایک بے قرار کی فریاد کو قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے, اور وہ کون ہے جو تمہاری تکلیف کو دور کرتا ہے, اور کس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہوا ہے. آئے مجھے اس بات پہ آپ کو لانا تھا, وہ جو پچھلی باتیں کی ہیں وہ میں نے گراؤنڈ بنائی ہے, اصل میں نے آپ کو اس بات پہ لانا تھا. پھر سنو اور اس آیت کا ذرا مزہ لو. وہ کون ہے جو ایک بے قرار کی قرار کو عطا کرتا ہے, وہ کون ہے جو ایک بے قرار کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ اسے پکارے, اور وہ کون ہے جو تمہاری تکلیف کو دور کرتا ہے, اور کس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا. سوال کر رہا ہے اللہ, پوچھ رہا ہے کون ہے جو بے قرار کی فریاد کو سنتا ہے. اللہ کو کوئی بے قرار دل جب پکارے تو اس وقت اس کی دعا زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے, کیونکہ قرآن وعدہ کر رہا ہے. مل کے کہو سبحان اللہ. قرآن میں وعدہ ہے کہ جب کوئی بے قرار دل مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں, فوراً سنتا ہوں. ایک صحابی رسول کسی صحابی کی عیادت کے لیے گئے, بیمار تھے. عیادت کے لیے جب گئے تو انہوں نے کہا, وہ جو بیمار تھے صحابی, وہ کہنے لگے کہ آپ میرے لیے دعا کریں, آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں صحت مند ہو جاؤں. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے قرآن کی آیت کو شاید صحیح طرح پڑھا نہیں ہے, یا شاید آپ کو یاد نہیں, میں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی کون سی آیت؟ کہا سورہ نمل میں ایک آیت ہے, اس میں اللہ فرماتا ہے جب کوئی بے قرار مجھے پکارتا ہے تو میں جلدی اس کی پکار سن لیتا ہوں. تو آپ اس وقت بے قرار ہیں, آپ خود اپنے لیے دعا کریں. اس وقت آپ کی دعا مجھ سے زیادہ قبول ہوگی. آپ بیمار ہیں, آپ اس وقت تکلیف میں ہیں, آپ اللہ سے ابھی مانگیں, اللہ آپ کو عطا کرے گا. لہذا بے قرار دل کی دعا سننا یہ میرے رب کا طریقہ ہے. اور یہ بے قراریوں کی دعائیں, یہ تکلیفوں کی دعائیں,
یہ پریشانیوں کی دعائیں یہ عام نہیں ہوتی، اس میں اللہ اپنے بندے کی طرف خصوصی رحمت فرماتا ہے، خصوصی فضل کرتا ہے کہ جب کوئی بندہ اسے مصیبت میں پکارے، پریشانی میں پکارے، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ بڑا اس بندے کی طرف توجہ کرتا ہے، میرے بندے نے مجھے پکارا ہے۔ اللہ حضور نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں خوشیوں میں اسے یاد رکھتا ہے، خوشیوں میں جب خوشی ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جب اللہ نعمت دیتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تندرستی ہوتی ہے نماز پڑھتا ہے، تندرستی ہوتی ہے قرآن پڑھتا ہے، نیکی کرتا ہے، اور خوشی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، اچھے دنوں میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ سے اس کو یہ انعام ملتا ہے کہ جب کبھی دکھ آتا ہے اور پریشانی آتی ہے اور جب اس وقت وہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں یہ آواز جانی پہچانی سی لگ رہی ہے، یہ دکھی آواز ہے لیکن یہ جانی پہچانی سی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں مولا یہ وہی ہے جو تمہیں صحت کی حالت میں بھی یاد کرتا تھا، جو تمہیں اپنی اچھی حالت میں بھی یاد رکھتا تھا، جو تمہیں خوشی کے وقت بھی یاد رکھتا تھا، آج اس وقت غم میں ہے، آج اس وقت تکلیف میں ہے، تو یہ وہی ہے، اسی کی آواز ہے۔ جواب آتا ہے میرے فرشتوں پیچھے ہو جاؤ، اب تم اس کا مسئلہ حل نہیں کرو گے، میں خود خدا اس کا مسئلہ حل کروں، پیچھے ہو جاؤ، میرے بندے نے مصیبت میں مجھے یاد کیا۔ یارو دیکھو تو صحیح، ہم دنیا میں بھی تو یہی کرتے ہیں، ہم دنیا میں بھی تو یہی کرتے ہیں، اگر کوئی خوشی میں تمہارے ساتھ چلے اور وہ تمہارے لیے قربانی دے دے اور جب وہ غم میں آئے تو تم کیا کرتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ میرا بھائی اس وقت میرے پاس پہنچا تھا، آج مجھے جانے کی ضرورت ہے، آج میں پہنچوں گا کیونکہ میرا بھائی اس وقت تکلیف میں میرے کام آیا اور میرے اس وقت خوشی میں شامل ہوا تھا، تو آج اگر یہ غمگین ہے تو میں بھی پہنچوں گا۔ تو کیا ایک بندہ اگر یہ سوچ سکتا ہے تو خدا کیا سوچتا ہوگا؟ خدا کیا سوچتا ہوگا کہ میرا بندہ اس وقت غم میں؟ تو فرمایا بھلا کون ہے جو ایک بے قرار کی فریاد کو قبول کرتا ہے؟ کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے اور تفسیر میں اسے لکھا گیا کہ ایک شخص تھا تو وہ کرائے پہ خچر دیا کرتا تھا لوگوں کو اور لوگوں کو ان کی منزل پہ پہنچا دیتا تھا۔ اسی طرح ایک شخص اس کو کہنے لگا کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے تو مجھے خچر چاہیے اور ساتھ میرے ساتھ تم بھی چلو کیونکہ مجھے راستے کا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ چل پڑا، اس نے خچر اس کو دیا، ساتھ خود بھی چلا۔ اب راستہ جب آگے چلا تو دو راستے آگے، ایک دائیں جا رہا تھا ایک بائیں جا رہا تھا۔ اب اسے پتا تھا کہ یہ دائیں والا راستہ ٹھیک ہے تو اس نے کہا جی یہ دائیں والے راستے پہ جانا ہے، لیکن وہ جس نے کرائے پہ لیا تھا وہ کہنے لگا نہیں یہ بائیں راستہ جلدی پہنچائے گا۔ اس نے کہا جی میں اس راستے کو جانتا ہوں نا، تو آپ میری بات مانیں، دائیں طرف والا راستہ ٹھیک ہے۔ لیکن وہ دوسرا کہنے لگا کہ نہیں میں نے چونکہ تجھے خود اپنے ساتھ لیا ہوا ہے تو تم میری بات مانو، ہم بائیں راستے سے جائیں گے، یہ جلدی پہنچا دے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ خیر وہ بائیں راستے چلے تو تھوڑی دور آگے نکلے تو آگے جنگل اور ایک ویرانہ اور ایک سنسان جگہ ہے اور خطرناک جنگل ہے، اور تھوڑا سا اور آگے گئے تو کئی لاشیں پڑی دیکھیں۔ یہ ڈر گیا کہ یہ مجھے کس راستے پہ لے آیا ہے، تو خیر وہ جو دوسرا تھا اس نے خنجر نکال لیا اور اسے قتل کرنے کے لیے بھاگا۔ اس نے بڑے اس کو واسطے دیے، وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی ڈاکو ہے اور مجھے اس طرف لے آیا ہے اور ابھی میرا خچر بھی اور میرا مال بھی یہ مجھ سے چھین لے گا۔ اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے مجھے مارو نہیں، یہ خچر لے جاؤ اور یہ میرا مال اس کے اوپر جو پڑا ہے وہ بھی تم لے جاؤ اور مجھے نہ کچھ کہو۔ اس نے کہا دیکھو وہ تو پہلے ہی میرا ہے، اب وہ تو تم سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، وہ تو پہلے ہی میرا ہے، تو میں جو جس کو یہاں لاتا ہوں اسے چھوڑتا نہیں ہوں، تو لہذا تیری موت یقینی ہے۔ تو اس نے کہا اچھا تو اگر مجھے واقعی قتل کرنا چاہتا ہے تو پھر مجھے 2 رکعت پڑھنے دے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے جلدی پڑھو، 2 رکعت پڑھ لو۔ اس نے 2 رکعت شروع کی، لیکن جو ہی اسے اللہ اکبر کہا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نماز ہی بھول گئی، مجھے کچھ بھی یاد نہ رہا، کیونکہ وہ اس قدر سخت موقع تھا، اتنی وہ موت کی ایسی مجھے ڈر کی کیفیت تھی کہ مجھے نماز کے الفاظ ہی یاد نہ آئے اور میں پڑھوں کیا بولوں سمجھ نہ آئے، ہاتھ میں نے باندھے ہوئے ہیں اور آواز اور الفاظ منہ سے نکل ہی نہیں رہے۔ کہنے لگا کہ مجھے خیال آیا کہ میرے رب نے قرآن میں ایک آیت اتاری ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، کہ جب کوئی بے قرار اس سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا ضرور سن لیتا ہے۔ اور جو ہی میں نے یہ آیت اپنی زبان سے نکالی تو دیکھا کہ گھڑ سوار جو ہے وہ جنگل سے بھاگتا ہوا آیا اور اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے
اور اس نے ایک سیکنڈ نہ لگایا اور اس دوسرے شخص کے سینے کے آر پار کر دیا اور اسی وقت وہ مر گیا۔ اب یہ حیران ہوا کہ میں ابھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، یہ کون آ گیا ہے اور دوسرے کو قتل بھی کر دیا ہے۔ فوراً کہتے ہیں میں نے سلام پھیر دیا اور وہ گھڑ سوار واپس مڑ کے جانے لگا، تو جا کے میں نے قدموں سے لپٹ گیا اور جا کے کہا کہ حضرت آپ ہیں کون اور یہاں اچانک کیسے آ گئے؟ تو جواب دیا کہ جو تو نے قرآن کی آیت پڑھی ہے میں اسی کا نتیجہ ہوں، میرے رب نے مجھے بھیجا ہے اور میں اسی آیت کی وجہ سے آیا ہوں جو تو نے ابھی پڑھی ہے، کہ ہم بے قرار دل کی دعا سن لیتے ہیں۔ تو ہم میں سے اول تو کوئی بے قرار ہونا نہیں نہ چاہتا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، بولیے ہم میں سے کوئی بے قراری چاہتا ہی نہیں ہے، ہم چاہتے ہی نہیں کبھی بے قراری آئے۔ لہذا یہ آج مجھ سے زندگی کا اصول سیکھ کے جاؤ، بے قراریاں تمہیں اللہ کے قریب کر دیتی ہیں، بے قراریاں تمہیں رسول کے قریب کر دیتی ہیں، بے قراریاں تمہیں تڑپا کے اللہ کی محبت کا تمہیں رزلٹ اور نتیجہ عطا کرتی ہیں۔ اگر وہ نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ کی برکتیں نہ ملیں۔ لہذا بے قرار ہونا، اللہ یہ تو کوئی اس سے پوچھے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جب کوئی دل بے قرار ہوتا ہے اور اس کے اندر جب وہ تڑپ پیدا ہوتی ہے، اور وہ تڑپ جب انسان کو اللہ کی یاد دلاتی ہے، اور جو آنسوؤں کے جو جھریاں لگتی ہیں اور جو آنسوؤں کے جو وہ جھرنے اترتے ہیں آنکھوں سے، اس کا کیا مزہ اور لطف آتا ہے اس کو، یہ تو اس بے قرار دل سے پوچھو نا جس کو بے قراری آئی ہوتی۔ ہم تو بے قرار ہونا ہی نہ چاہتے، ہم تو دعا یہ کرتے ہیں کہ ہمیں بے قراری نہ کہیں آ جائے، پریشان نہ کہیں ہم ہو جائیں، اور پریشانیوں سے بھاگ بھاگ کے اتنا بھاگتے ہیں پریشانیوں سے، اتنا انسان بے قراری میں بے قرار نہیں ہوتا جتنا یہ پریشانی سے بچنے میں بے قرار ہوتے ہیں۔ بولیے بے قرار نہ ہونے میں جتنے یہ بے قرار ہو جاتے ہیں، نہیں سمجھے آپ بات، آپ میری بات کو سمجھ نہیں رہے۔ بے قرار نہ ہونے میں یہ جتنے بے قرار ہوتے ہیں، اگر بے قرار ہو جائیں تو زیادہ مزہ آئے۔ زیادہ سمجھو، بے قراری والی زندگی اللہ کو بڑی محبوب ہے، اور یہ ہر وقت کا ایزی رہنا، ہر وقت کا آسانیوں میں رہنا، ہر وقت زندگی میں بڑی آسائشیں ہونا، ہر وقت زندگی کے اندر بڑی نعمتوں کا ہر وقت اترتا ہوا سیلاب آتے ہوئے دیکھتے رہنا، یہ باتیں چھوڑ دو، ان چیزوں سے باہر آ جاؤ، ان چیزوں سے باہر نکلو، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور نہ اس کی تمنا کرو، نہ اس چیز کو بار بار سوچو کہ دیکھو ہر وقت آسانی ہونی چاہیے، بچوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کاروبار بالکل ٹھیک چلنا چاہیے، ہر وقت میرے جسم کی حالت بھی ٹھیک رہنی چاہیے، ہر وقت ہر شے فٹ فاٹ ہونی چاہیے، 100% ہونی چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ کیوں سوچتے ہو؟ یہ کیوں تم نے اپنی زندگی کو اس طرح بنا لیا ہوا کہ یہی زندگی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اگر یہ راز تم آج پا گئے کہ اللہ فرما رہا ہے بھلا کون ہے جو قبول کرتا ہے ایک بے قرار کی فریاد کو، بے قرار کی فریاد کو قبول کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آسانیوں میں دعائیں مانگتے ہیں اس کو وہ سنتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو تو پہلے ہی موج مستی میں، تیری تو جیب پہلے ہی بھری ہوئی ہے، نہیں سمجھے بات، تیرا کاروبار تو پہلے ہی فٹ ہے جی، تو بہت خوش آدمی ہے بھائی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم قبول کرتے ہیں بے قرار دل کی فریاد کو، جو بے قراری میں ہو اس کی فریاد قبول ہوگی۔ تو بے قرار ہونا چاہتا کون ہے؟ اسی لیے لوگ جب دعائیں کرتے ہیں تو آگے سے کوئی جواب نہیں آتا، تو اللہ فرماتا، لوگ کہتے ہیں دیکھیے جی ہماری تو دعا بھی ایسی جا رہی ہے۔ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بے قراری نہیں آئی، تمہارے دل کو وہ ابھی ٹھیس نہیں پہنچی۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اللہ کرے کہ تیرے اوپر کوئی طوفان آ گرے تاکہ تیرا ذرا سمندر ہلے، ذرا یہ تو اندر سے ذرا ہلے، اور تو ہلے جلے، تھوڑا روئے، تھوڑا تڑپے، تھوڑا سا تیری ذرا چیخیں نکلیں تو ہم بھی تیری طرف ذرا توجہ کریں۔ بچہ ماں سے دودھ پینے میں کب کامیاب ہوتا ہے؟ ذرا مجھے یہ بتا دیں آپ، بولو سارے، نہیں صحیح بولو نا۔ بچہ کب کامیاب ہوتا ہے ماں کو اپنی طرف توجہ کروانے میں؟ جب وہ شدت سے روتا ہے، ہلکا پھلکا رو رہا ہے، ماں کہتی کوئی گل نہیں، آپ ہی چپ کر جائے گا،
اور ماں کچن میں لگی ہوئی ہے، ماں مشین لگا کے کپڑے دھو رہی ہے، ماں صفائی کر رہی ہے، ماں ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے، بچہ ہلکا ہلکا رو رہا ہے، وہ اگر کوئی نہیں ابھی ٹھیک ہو جائے، وہ تھوڑا سا اونچا کرتا ہے نا جب تھوڑا سا اور روتا ہے، تھوڑا سا اس کو اچھا لگتا ہے کہ زیادہ بھوک لگ گئی، چلو ابھی بھی گزارا ہو رہا ہے. لیکن جب وہ لگتا ہے نا ایک خاص اونچائی کے ساتھ جب وہ روتا ہے، ماں کہتی ہے ہر شاید چھوڑو اب اسے جا کے دودھ دو فوراً. کیونکہ اس وقت رونا بڑا تیز ہو گیا. یار ایک ماں بھی یہی کرتی ہے. تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. وہ بھی تیری تڑپ دیکھنا چاہتا ہے، وہ بھی تیری تڑپ دیکھنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ذرا اس حالت میں آئے. اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ جس سے بڑی محبت کرے اسے غموں میں مبتلا کر دیتا ہے. ذرا یہ جملہ بول دو نا سر. اللہ جس سے بڑی محبت کرے اسے غموں میں مبتلا کر، اسے تکلیفوں میں ڈالتا ہے، اسے پریشانیوں میں ڈالتا ہے. کیونکہ اللہ محبت کرنا ہے. اب یہ بندہ میرے قریب آئے، میرے پاس ہو. تو لہذا جب بھی ایسا وقت آ جائے تو اپنے رب کے آگے یہ ضرور کہہ دینا مولا لگتا ہے کہ تو قریب کرنا چاہ رہا ہے، میں پہچان گیا تجھے، میں تیری معرفت پا گیا کہ تو مجھے اپنے قریب کرنا چاہ، لہذا یہ غم اور یہ دکھ تو نے مجھے دیا، میں تیرے ساتھ ہوں مولا، تیرے لیے حاضر ہوں. اور کسی نے وہ ایک بڑا اچھا جملہ بولا تھا آج تک میرے دل پہ نقش ہے کہ یہ زندگی جو ہے، یہ ساری کی ساری زندگی اصل میں غموں کا نام ہے. یہ جو خوشیاں درمیان میں آتی ہیں یہ غموں کے درمیان وقفے کو کہتے ہیں. بولو، خوشیوں کو وقفہ کہا گیا، تھوڑی دیر ذرا ریسٹ کر لے. کہتے ہیں نا کہ جب بہت زیادہ کام کیا ہو تو تھوڑی دیر کے لیے وہ آپ کا جو اونر ہے، جو مالک ہے، وہ کہتا ہے یار تھوڑی دیر آرام کر لیں، اس کے بعد پھر کام شروع کرنا ہے. تو وہ جو خوشیوں کا ٹائم آیا ہے وہ تھوڑا سا وقفہ آیا ہے. اصل میں زندگی غموں کا ہی نام ہے. ہم یہاں غم اٹھانے آئے ہیں. آپ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کیا اٹھا رہے ہیں؟ بولو سارے غم ہی تو اٹھا رہے ہیں. اور ہے کیا؟ اولاد کا غم، روزی روٹی کا غم، بیماری کا غم، غربت اور پریشانی کا غم، ذلت کا غم، عزیزوں ہمسایوں کی بے اتنائی اور بے وفائی کا غم، دوستوں کی بے وفائی کا غم. یہ سارے غم اٹھانے آئے بھائی. ہم تو درمیان میں وہ چند جو وقت آتے ہیں خوشیوں کے، وہ صرف وقفہ ہے. ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے زندگی کو، زندگی کی اصل حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے. ہم کہتے ہیں شاید یہ خوشیاں چل رہی تھیں، یہ درمیان میں یہ دیکھو یار کتنی نوست والی گھڑی آ گئی مجھ پہ، استغفر اللہ، یہ کتنا منحوس لمحہ آ گیا مجھ پہ کہ یہ دیکھو مجھ پہ یہ مصیبت اتر آئی ہے. لگتا ہے کہ میں کوئی منحوس وقت تھا جو میرے اوپر یہ وقت آیا. بھائی منحوس نہیں ہے بھائی، اصل میں تو وہ غم ہی تھے. وہ جو درمیان میں جو آیا تھا نا وہ وقفہ تھا تمہارا خوشی کا. اصل زندگی غموں والی ہے. اللہ. تو جب یہ ذہن اور سوچ بنی ہو تو پھر انسان بڑے سے بڑے دکھ کو جھیل جاتا ہے. پھر یہ اس طرح نہیں کرتا وہ کہ ہر وقت جو ہے وہ جس طرح لوگوں کی ایک حالت ہوتی ہے کہ چھوٹی سی پریشانی بھی آ گئی ہے تو اس کے اوپر بھی یوں لگتا ہے جیسے پورا پہاڑ گر گیا ہو. بھائی تھوڑا سا مسئلہ ہے، اس کو حل کر لو، بیٹھو بات کرو، مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن چونکہ ٹریننگ ویسی نہیں ہوتی، ذہن میں ویسا انداز نہیں ہوتا، سوچ نہیں ہوتی. تو اللہ نے بہت بڑا راز دیا. اب سمجھ رہے ہیں نا؟ مل کے کہو نا سبحان اللہ. بہت بڑا راز دیا کہ بے قرار دل کی فریاد کو میں سنتا ہوں جب بھی وہ پکارتا ہے. یعنی جب بھی، یہ کوئی وقت کی کوئی شرط نہیں، صبح دوپہر شام رات، کہیں بھی بے قرار دل مجھے پکارے ہم اسی وقت دعا سنیں گے اس کی. ہمارا وعدہ ہے. اللہ. اسی لیے بزرگ فرمایا کرتے ہیں، سنو ایک جملہ، بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ اگر کچھ وقت ایسا تمہارا گزر گیا، ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، مہینہ، اور کوئی غم اور تکلیف تم پہ نہیں آئی، کوئی غم اور تکلیف نہیں آئی، تو سمجھ لو کہ تمہارا خدا ناراض ہو گیا. یہ ناراضگی کی وجہ ہے. اللہ جس سے خوش ہو ضرور غموں میں ڈالے گا، اس کو زیادہ امتحانات سے گزارے گا، اس کو زیادہ تکالیف سے گزارے گا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اللہ کی سب سے محبوب ترین ہستی ہیں، اور اللہ نے آپ کو زندگی کا ایک دن بھی چین اور سکون سے نہیں رہنے دی. پوری زندگی میں آپ اٹھائیں حضور کی سیرت، آپ کی آنکھیں برس برس کے پانی ختم ہو جائے گا، اور حضور کے غم پڑھ پڑھ کے آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنا بڑا شخص تھا اور اس کو چین ذرا بھی نہیں آنے دیا گیا. اس لیے کہ آپ اس کائنات میں اللہ کے سب سے زیادہ پیارے ہیں.
زیادہ محبوب ہیں، زیادہ قریب. تو سمجھ آ رہی ہے بات؟ انشاءاللہ کہو نا، ذرا کہو نا انشاءاللہ. بے قرار دل کی فریاد وہ فوراً سنتا ہے. آگے فرمایا وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور کون ہے جو تمہاری تکلیف کو دور کرتا ہے؟ فرمایا وہ جو تمہیں تکلیف تھی، تم نے ہم سے مانگا، ہم اس تکلیف کو دور کریں گے، اور ہم تیرے لیے اس تکلیف کو دور کرنے کا سبب پیدا کریں گے. یہ تسلی رکھو کہ وہ ضرور دور ہوگی، اور وہ دور کرنا ہماری ڈیوٹی ہے. تم نے ہم سے کہہ دیا، اس کے بعد وہ تکلیف دور ہونا ضروری ہے، ہم کر دیں گے اسے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، ذرا دھیان رکھنا، ذرا غور کرنا. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا ہوا ہے؟ خلیفہ. اور کون ہے جس نے ہم تمہیں خلیفہ بنا کے بھیج چکے ہیں؟ وہ کون ہے جس نے تمہیں خلیفہ بنایا؟ خلیفہ کہتے ہیں، آپ جو طریقت والے ہیں، جو اللہ والوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں، انہیں خلیفہ کا لفظ زیادہ سمجھ آئے گا. خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک شیخ جب کسی مرید کو اتنی تربیت دے دے، اتنا اسے مضبوط کر دے، اتنا اس کو رگڑ کے، اتنا اس کو سکھا کے اتنی اس کی تربیت کر دے کہ اگر بالفرض شیخ موجود نہیں ہے تو وہ اس کے مصلے پہ بیٹھے اسی طرح دعا قبول ہوگی جیسے شیخ کی دعا قبول ہوتی. اسے خلیفہ کہتے ہیں. اسے کہتے ہیں یہ حضرت صاحب کا خلیفہ ہے. یعنی حضرت صاحب کے پیچھے اگر یہ نہ بھی ہو حضرت، تو یہ حضرت کی جگہ پہ ہے. اسے خلیفہ کہا جاتا ہے. اور خلیفے کے اندر سنو، مجھے ذرا کہنے دو، ذرا مجھے غور سے ان باتوں کو تمہارے ساتھ آج کرنا ہے. ذرا سنو، یہ خلیفے کی طاقتیں وہی ہوتی ہیں جو شیخ کے اندر ہوتی ہیں. اگر شیخ ولی ہے تو خلیفہ بھی بولو ولی ہے. اگر شیخ قطب ہے تو خلیفہ بھی قطب ہے. اگر شیخ ابدال ہے تو خلیفہ بھی ابدال ہے. اگر شیخ متقی ہے تو خلیفہ بھی بولو سارے. اگر شیخ نمازی ہے تو خلیفہ بھی نمازی ہے. اگر شیخ اللہ کے قریب ہے تو خلیفہ بھی قریب ہے. اگر شیخ کو اللہ نے کرامات عطا کی ہیں تو خلیفے کو بھی اللہ نے کرامات عطا کی. یہ سارے ایک جسم اور دو جان ایک جسم ہوتا ہے. دو جانیں ہوتی ہیں لیکن جسم ایک ہی ہو جاتا ہے. اسے خلیفہ کہتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہوا. جتنی طاقتیں ہماری ہیں وہ ساری طاقتیں ہم نے تیرے اندر ڈالی ہیں. تو غور تو کر، ہم بھی دیکھتے ہیں تو بھی دیکھتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں تو بھی سنتا ہے، ہم بھی سوچتے ہیں تو بھی سوچتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں عمل تو بھی عمل کرتا ہے، ہم بھی اپنے معاملات کو چلا رہے ہیں تو بھی اپنے معاملات کو چلا رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہماری طاقتیں تھیں وہ ہم نے تیرے اندر ڈالی ہوئی. تو جس کو اللہ خلیفہ کہے، بتائیے اس کی کتنی بڑی اللہ کی نظر میں وقت ہے. ہم انسان کتنے خوش نصیب ہیں، مل کے کہو سبحان اللہ، جنہیں اللہ نے اپنا خلیفہ کہا. پہاڑوں کو نہیں کہا، سمندروں کو نہیں کہا، درندوں پرندوں کو نہیں کہا، بڑے بڑے درختوں کو نہیں کہا. اللہ نے کسی اور مخلوق کو اپنا خلیفہ نہیں کہا. فرمایا ہم انسانوں کو اللہ نے قرآن میں خلیفہ کہا ہوا ہے. انی جائل فی الارض خلیفہ، یہی وہ الفاظ تھے جب فرشتوں نے اللہ سے کہا تھا کہ جب اللہ کے سامنے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے لگے تو اللہ نے جب سجدہ کروایا تو فرشتوں نے کہا مولا کس کو سجدہ کرواتا ہے؟ یہ تو خون ریزی کرے گا، یہ تو قتل و غارت کرے گا، یہ تو زمین پہ جائے گا تو وہاں فساد برپا کر دے گا، کس کو ہمارا سجدہ کروا رہا ہے؟ کہا کہ تم جانتے نہیں ہو، انی جائل فی الارض خلیفہ، میں نے زمین پہ اپنا خلیفہ اتار دیا ہوا ہے، یہ میرا خلیفہ ہے. اوہو، اور خلیفہ صاحب نالی میں گرے ہوئے، خلیفہ صاحب چرس پی رہے ہیں، خلیفہ صاحب خیرون پی رہے ہیں، خلیفہ صاحب شراب پی کے مست ہوئے ہوئے. یہ خلیفہ ہے؟ اسے خلیفہ کہتے ہیں. خلیفہ صاحب بجلی کے بل پہ بھائی کو گولی مار دیتے ہیں. خلیفہ صاحب جو بیوی کو مار مار کے گھر سے نکال کے طلاق دے رہے ہیں. یہ خلیفہ ہے کیا؟ میں نے یہ وہ انسان نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ جانور ہے. یہ جانور اگر انسان ہوتا تو میرا خلیفہ ہوتا. میرے کہو سبحان اللہ. اگر انسان ہوتا تو میرا خلیفہ ہوتا. ہم نے اس کو ساری طاقتیں عطا کی ہیں. یہ کیوں نہیں سمجھ رہا کہ ہم نے اس کو کیا کیا دیا ہوا ہے؟ ہم نے تمہیں کتنا بڑا بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزتیں عطا فرمائی. یہ بڑی عزتوں والا ہے،
बकरी भी तो मरी थी, उसे उठा के रूढ़ी पे नहीं फेंका। घोड़ा भी तो मरा था, उसे उठा के दरिया किनारे नहीं फेंका है लोग। तू मरता है तो क्या तेरे साथ ऐसा होता है? नहीं, तेरी लाश की भी तकरीम है। लोग आते हैं, तुझे नहलाते हैं, दुलाते हैं, ताज़ा कफन पहनाते हैं। तेरी लाश की भी मैं इज्जत कराऊं, तेरी लाश की भी मैं तकरीम करवाऊं कि लोग उठाते हैं दुल्हन की तरह, तुझे जो है वो एक चारपाई पे लटाते हैं। और फिर जिस तरह बारात चलती है दूल्हे के आगे, दूल्हा आगे चलता है, बारात पीछे चलती है, ऐसे जनाजा तेरा हम लेके जा रहे होते हैं। जनाजा जा रहा है मोहतरम का, बेशक कोई भी है, बेनमाज है, बुरा है, शराबी है, कोई भी, जनाजा देखो जरा कैसा प्रोटोकॉल है। और फिर ऐसे जाके कब्र के अंदर फेंक के नहीं आया कोई, तसल्ली से चारपाई रखी गई है, कब्र को संवारा गया है, नीचे चटाई बिछाई गई है, इतरे गुलाब छिड़का गया है। ये कौन है? ये कौन है शख्स? एक बेनमाज इंसान, उसके लिए भी अल्लाह इतनी इज्जतों के अंदाज बना। वो उसको लटाने के लिए कहा गया है, दो बंदे अंदर उतरो भाई, बड़े ध्यान से इसकी चादर पकड़ो, नीचे तक लेके जाओ, इसका चेहरा काबे की तरफ करो, मिलके कहो ना सुभान अल्लाह। जरा चेहरा काबे की तरफ करो, ध्यान करो, तकलीफ ना हो मैयत को, कोई झटका ना दो भाई, आराम से यार, आराम से भाई। आवाजें आ रही होती है ना, बोलो ये करा कौन रहा है? जरा सारे बोलो ना, जरा बोलो ना, कौन करा रहा है? ये अल्लाह करा। आवाजें आ रही हैं, ओए ध्यान से यार, आराम से। फिर तसल्ली रखो, बिठाया गया, लिटाया गया, लिटा के ऊपर बड़े सिले रखी गई, एहतमाम से मिट्टी लगाई गई। वो मंजर देखो, आंखों से आंसू रवा हो जाए, मेरा रब कितनी इज्जत दे रहा है बंदे को। तो आम चीज है, तू इंसान है, तो अपनी औकात समझ। हमने तुझे कितना बड़ा बनाया, हमने तुझे कितनी इज्जतों से सरफराज की, और तुम्हें जमीन में खलीफा बना। और क्या चाहिए तुझे? तुझे और क्या चाहिए? हम बताएं, इसके अलावा और क्या इज्जत है जो तुम्हें दे? और क्या दे तुम्हें? और ये जो तुम्हें जिंदगी का निजाम दिया है, वो इसलिए दिया है कि हम आजमाते हैं, हम तकलीफ में डालते हैं, हम खौफ देते हैं, भूख देते हैं, हम परेशानियां, हम दुख, ये सारी चीजें तुम्हें देंगे इसलिए कि तू हमारा खलीफा है। खलीफे को हम रेस्ट नहीं करने देंगे। फिर बोलो ना भाई, खलीफा रेस्ट करे तो फिर खलीफा कादा है? खलीफा वो होता है जो काम करता है, जो उठ के मिशन का काम करता है, वो खलीफा होता है। तू बैठना चाहता है, हम नहीं बैठने देंगे। कभी तेरे अंदर बीमारी डालेंगे, कभी तेरे घर में परेशानी डालेंगे, तो कभी तेरे कारोबार को कम करेंगे, कभी तेरा माल कहीं से कम कर दे जाए। क्यों? कहीं मेरा खलीफा बैठ के सुस्त ना हो जाए, उठे और मेहनत करता रहे मुसलसल, उठे और मेहनत करे, दुआएं मांगे, रिज़्क़ के लिए भागे, दौड़े, परेशानियां उठाए, अपना जिस्म थकाए, अपने ऊपर पसीने बहाए। क्यों? मेरा खलीफा है, ये खलीफे का काम है। खलीफा साहब रेस्ट कर रहे हैं, कुर्सी बैठे हुए मौज कर रहे हैं, ये कौन सा खलीफा? ये तुम्हारा, हम इंसानों का ये काम ही नहीं। ये गद्दी नशीनी का लफ्ज ही गलत है। हम गद्दी नशीन नहीं हो सकते। उठ उठ निकल कर खानकाहों से, अता कर रस्म शब्बीरी। जिस तरह इमाम हुसैन निकले थे, तू भी निकल और उसी तरह रस्म शब्बीरी तू भी अदा कर। कुछ करके दिखा अल्लाह की बारगाह। हर बंदा भाग रहा है, गम ना आ जाए, दुख ना आ जाए, परेशानी ना आ जाए, कारोबार ना कम हो जाए। तुम्हारा काम ही नहीं है ये, तो तुम्हारा काम ने तो खलीफा पहले तुम्हें बना दिया। ये सूरज चांद और सितारे हैं ज़िया के वास्ते। सुनो, ये सूरज चांद और सितारे हैं ज़िया के वास्ते। ये लहलहाते खेत और दरख्त हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते। और तू किसी के लिए नहीं, तू खुदा के वास्ते। तू हमारे लिए बना भाई। ये जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए। ये हम तेरे लिए सब कुछ बना चुके हैं, तू इसके लिए नहीं बनाया गया। तू किधर भाग रहा है, किधर को दौड़ लगा रहा है तू? अपनी औकात पहचान, अपनी औकात पहचान। मैं तुम्हें सुनाता हूं मौलाना रूम की बात। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह मसनवी शरीफ में लिखते हैं कि एक जंगल में एक शेर जो है अपने बच्चे को लेके जा रहा था, तो रास्ते में तूफान आ गया, बारिश हो गई, तेज आंधी आ गई, वो बच्चा उससे बिछड़ गया। अब उसने बड़ा ढूंढा लेकिन वो ना मिला। कोशिश उसने बड़ी की लेकिन वो तूफान, शिद्दत, आंधी इतनी गर्द उड़ी कि वो नजर ही ना आया किधर गया। कई महीने गुजर गए, साल 2-3 गुजर गए। इसी तरह वो शेर जो है वो किसी जगह शिकार करता हुआ पहाड़ों में जा रहा था कि उसने देखा कि एक बकरियों वाला बकरियां लेके जा रहा है। वो बड़ा खुश हुआ कि आज मेरी ग़िज़ा का बंदोबस्त हो गया। दौड़ता हुआ करीब जब गया, वो बकरियों वाला भी भाग गया, बकरियां भी इधर उधर भागने लगी।
یہ ایک بکری کو اس نے ٹارگٹ کیا کہ اس کو پکڑوں گا اور اس کو پکڑ کے تو اپنے غذا بناتا ہوں، تو دیکھا کہ وہاں ایک شیر ہے، وہ بھی بھاگ رہا ہے. بڑا حیران ہوا کہ یہ شیر بکریوں میں کیا کر رہا ہے. لیکن خیر بھاگتا ہوا جب قریب گیا تو غور سے دیکھا تو وہ اسی کا وہ بچہ تھا جو کئی سال پہلے بچھڑا ہوا تھا. اس نے پہچان لیا اسے، یہ باپ تھا اس کا، پہچان لیا. اب اس نے اس کو باقاعدہ آواز دی لیکن اس نے نہ سنی، وہ بھاگتا رہا. اس نے بکریوں کو چھوڑا، اس کو پکڑا جا کے کان سے، اس کو کھینچا، لیکن وہ کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو. تو وہ شیر کہنے لگا تم کیوں بھاگ رہے ہو، تو شیر ہے، وہ تو بکریاں تھیں، اور تو پتہ ہے میں تیرا باپ ہوں، تو میرا بیٹا ہے، تو کیوں بھاگ رہا ہے. اب اسے جب غور سے اس کو دیکھا تو ظاہر ہے وہ بچہ اس کو کہتا اس نے نہ پہچانا. اسے کہا جی میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ مجھے شیر کہہ رہے ہیں، میں شیر کہاں ہوں، میں تو بکری ہوں. تو کہا نہیں بکری کہاں، تو شیر ہے. کہا نہیں، بکریوں کے ساتھ تھا میں، آپ نے مجھے نہیں دیکھا، میں شیر نہیں ہوں، میں بکری ہوں. اس شیر کو سمجھ آ گئی اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. علامہ آپ لکھتے ہیں کہ وہ شیر نے اسے پکڑا، کھینچتا ہوا ندی کے کنارے لایا، کہا رک ذرا، پانی کے اندر اپنا چہرہ دیکھ. جب پانی میں اس کا اپنا چہرہ دیکھا، کہا اب پانی سے چہرہ دیکھ لیا، کہا جی دیکھا، میری طرف دیکھ. کہا میری طرف دیکھو، میرا تیرا چہرہ کا ایک جیسا نہیں، کیا تو وہی نہیں جو میری شکل ہے. اس وقت اسے سمجھ آئی کہ میں تو شیر تھا اور رہتا میں بکریوں کے اندر رہا ہوں، تو اس لیے بکری بن گیا ہوں. تو حضرت مولانا روم رہتے ہیں کہ ہم انسانوں کا بھی یہی حال ہے. ہمیں اللہ نے اپنا شیر بنایا تھا لیکن ہم دنیا میں آ کے بکریاں بن گئے ہیں. چھوٹے چھوٹے غموں پہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی زندگی خراب کر کے بیٹھ جاتے ہیں. او بھائی تم شیر ہو اللہ کے، اللہ نے تمہیں بہت بڑی برکتوں سے نوازا ہو، تم صاحب قرآن کی امتی ہو، تمہیں قرآن والے کا امتی بنایا گیا. کبھی سینہ چوڑا کر کے یہ بات تو سنو ذرا، کبھی سینہ چوڑا کرو اس بات پہ بھی کہ آپ کو کس کا امتی بنایا گیا. وہ جس کے لیے اس کائنات کو اللہ نے پیدا فرمایا، اس کا امتی تمہیں بنایا. تو فرمایا کہ ہم نے زمین میں اپنا خلیفہ اتارا ہوا ہے. تمہیں پتہ ہے کہ وہ کس نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا؟ وہ ذات کون سی ہے جس نے تمہیں اپنی خلافت عطا کر دی؟ تو ہم انسانوں کو یہ چیزیں کیوں اللہ یاد کراتا ہے؟ اس لیے یاد کراتا ہے کہ ہم بار بار یہ بھول جاتے ہیں. ہم انسان جو ہوئے، بولو انسان کہتے ہیں بھولنے والا، بھول جاتے ہیں کہ ہم ہیں کون، اور ہم آئے کہاں سے تھے اور جانا کہاں ہے ہم نے، ہماری منزل کون سی، ہم کدھر سے آئے تھے، کہاں جانے والے ہیں. ہم اس منزل کو بھول چکے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہمیں اللہ نے اپنے شیروں جیسی زندگی عطا فرمائی. کتنے کتنے اعلیٰ برکتوں کے رنگ اللہ نے ہمیں دیے ہوئے. خلافت کا تاج ہمارے سر پہ سجایا ہوا ہے. ہمارے لیے آدم اترے، مل کے کہو سبحان اللہ. ہمارے لیے نوح اترے، ہمارے لیے سلیمان آئے، ہمارے لیے ابراہیم آئے، عیسیٰ تک سارے نبی ہم انسانوں کے لیے آئے، اور خود محبوب خدا بھی ہمارے لیے تشریف لائے. رسول خدا بھی میرے اور آپ کے لیے آئے تھے اور ہمیں ہی اللہ کی طرف لے جانے کے لیے آئے. اللہ نے نبیوں کی لائن کھڑی کر دی ہم انسانوں کے لیے کہ کسی طرح میرا انسان جو ہے وہ اس زمین کے اوپر میری خلافت کا وہ نور اور برکت لے جائے جو ہم نے اسے دی ہوئی. اور یہاں حال دیکھو کیا ہے. کیا تمہیں بتاؤں، کس طرح بتاؤں کہ ہم انسانوں کا حال کیا ہے. ہم انسان اسی کے آگے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں جس نے خلافت کا تاج ہمارے سروں پہ رکھا ہو. اسی کی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے. اسی کا دیا ہوا قرآن کبھی نہیں کھولیں گے. اسی کے دیے ہوئے محبوب کی سیرت کو کبھی نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنا اصل منصب بھول چکے ہیں. ہمارا اصل منصب یہ نہیں ہے جو ہم گزار رہے ہیں. ہمارا منصب کچھ اور ہے. اللہ اٹھ کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. اٹھ کے بزم جہاں میں اور ہی انداز. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اپنی اوقات پہچانا کرو. کبھی دیکھو سجدہ کر کے کہ مولا تیری رحمت میرے شامل حال ہوئی اور تو نے مجھے اپنا خلیفہ منتخب کیا. یہ کتنی بڑی برکت. اور آخر میں دیکھیے کیا کہا، دل پھاڑ دینے والا جملہ ہے، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اب بھی اللہ کے سوا کوئی اور اللہ ہے؟ کیا اب بھی سمجھتے ہو میرے سوا کوئی اور خدا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ ابھی بھی شریک کرتے ہو؟ قلیلاً ما تذکرون، تم میں بہت کم ہیں جو غور کرنے والے ہیں. بہت کم. اچھی طرح مجھے بھی پتا ہے
اور میں یہ آیتیں پڑھ رہا ہوں، آپ میرے سامنے جتنے بھی بیٹھے ہیں، 100 200 جتنے بھی بیٹھے ہیں، میں اس آیت سے سمجھتا ہوں کتنے لوگوں نے اس آیت پہ غور کیا ہے، کون اس آیت کو صحیح طرح سننے کی کوشش کر رہا ہے؟ بہت کم ہے، قلیلم، اللہ فرما رہا ہے بہت تھوڑے. زیادہ خوش فہمی نہیں رکھنی ہے آپ نے، علامہ صاحب، مبلغ صاحب، زیادہ خوش فہم نہیں ہونا کہ یہ سارے ہی آپ کی باتوں کا اثر لے رہے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تھوڑے، بہت تھوڑے ہیں جو ان باتوں کے اوپر غور کرتے ہیں، ہم نے کیا بنایا، اور ان چیزوں کو غور سے سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کتنی بڑی بات کر کے ہمیں اپنی طرف بلایا ہے، اور اللہ کیا چاہ کیا رہا ہے. بڑے تھوڑے لوگ. تو اللہ ہمیں ان تھوڑوں میں شامل کر دے. آمین کہو نا، ذرا کہو نا ذرا آمین. اللہ ہمیں ان تھوڑوں میں شامل کر دے جو غور کرنے والے لوگ. اور ابھی ہمارا قرآن آسان کورس شروع ہوگا، ہمارے بینرز آپ نے دیکھ ہی لیے ہوں گے، اور ہم بھی آپ کو آج باضابطہ یہاں سے دعوت پیش کرتے ہیں کہ قرآن پہ غور کیجیے. غور کرنے کے لیے 20 دنوں کا وہ کورس ہوتا ہے ہمارا ہر سال، اور 9 نومبر سے لے کر 21 نومبر تک وہ جاری ہوگا 20 دنوں کے لیے. اور دیکھ لیجئے گا، اس میں آپ دیکھ لیجئے گا، کوئی نہیں آئے گا. اس کی وجہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بہت تھوڑے ہیں جو غور کرتے. ان کے لیے پنڈارے بناؤ، ان کے لیے یہاں دیگ پکاؤ تو سارے اکٹھے ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، فوراً آئیں گے سارے، بڑی خوشی سے آئیں. کہ جب انہیں کوئی غور کرنے کی دعوت دے کہ یار غور کا نہیں ہے، ساڑھا کام ہی نہیں، ہمیں آپ تویز دیں، ہمیں آپ پھوکے ماریں اور بھیج دیں بس. یہ قرآن میں غور کرنا یہ ہماری قوم کب کا چھوڑ چکی ہے. ہمارا یہ 16واں سالانہ کورس ہے. کتنواں؟ سارے بولو، کتنے سال ہو گئے؟ آپ بندے دیکھ لیجئے گا کتنے ہوں گے، اس بندے دیکھ لیجئے. اور صرف یہاں ہی نہیں، آپ کہیں بھی جہاں قرآن سمجھایا جاتا ہے، صرف یہی نہیں، آپ جائیں ذرا اٹھ کے، اول تو خیر کسی کے پاس کہاں ٹائم ہے کہ ویسی ریسرچ کرے، لیکن چلو کرے گا، جہاں قرآن سمجھایا جاتا ہے وہاں جا کے دیکھیں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے، بہت تھوڑے. سمجھانے کی طرف، قرآن کو غور سے پڑھنے کی طرف جو بلاتا ہے وہاں کتنے لوگ. قرآن کہہ رہا ہے بہت تھوڑے ہوں گے. تو ہمیں کوئی خوش فہمی نہیں ہے، لیکن آپ کو دعوت ہے، آپ اس پہ تشریف لائیں. انشاءاللہ کہو مغرب سے عشاء 1 گھنٹہ، صرف 1 گھنٹہ قرآن کے لیے آئیں، تشریف لائیں، قرآن سمجھیں. قرآن کی آیات کا اس کے اندر بڑی تسلی سے 1 گھنٹے میں آپ کو وہ قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کا موقع دیا جائے گا. سنیں آ کے قرآن. بہت تھوڑی زندگی رہ گئی ہے، بہت وقت کم رہ گیا ہے. آپ ارد گرد دیکھ رہے ہیں کتنے جنازے اٹھ رہے ہیں، بہت کم وقت ہے. اور یہ قرآن اگر نہ پڑھ کے گئے، اس کی چھوٹ کوئی نہیں ہے. اس کا حساب علیحدہ ہے. 3 چیزیں علیحدہ حساب لیں گی. حضور کا اپنا حساب علیحدہ ہوگا، آپ کتنی بڑی نعمت ہیں، آپ کا حساب علیحدہ ہے. اللہ اپنی نعمتوں کا حساب علیحدہ لے گا، اور قرآن اپنا حساب علیحدہ لے گا. قرآن کا اللہ کے حساب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو اللہ نے میزان رکھنا ہے، جو اللہ نے وہاں میدان حشر میں ترازو رکھنا ہے، اس میں قرآن شامل نہیں ہوگا. قرآن علیحدہ اپنا حساب لے گا کہ میرا حساب علیحدہ دو مجھے، میرے ساتھ کیا کر کے آئے. تو 3 حساب ہیں حشر کے دن، حضور کا، اللہ کا اور قرآن کا. تو وقت بہت تھوڑا ہے، آئیے کوشش کر لیجئے. انشاءاللہ کہو نا ذرا، اللہ توفیق دے دے آپ حاضر ہوں. اس میں مغرب سے عشاء کا وقت ہوگا، اور 2 نومبر سے شروع ہو جائے گا، 20 دن یہ جاری رہے گا. ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ان کے لیے بھی ہم نے انتظام کیا ہوا ہے. آپ کا اگر بہت دل چاہتا ہے کہ کاش میری بیٹی قرآن کو پڑھ لے، میری بیوی قرآن پڑھ لے، میری ماں قرآن پڑھ لے، میری بہن کو پڑھ یہاں قرآن، 20 دنوں کے لیے لائیں ساتھ، اور خود بھی دیکھیں، اس کو بھی بٹھائیں، اور دیکھیں پھر قرآن کی بہاریں آپ کے گھروں میں کتنی برکت اتارتی، کتنی رحمتیں آپ کے گھروں میں ہوتی. تو وہ پورے 20 دن کا کورس ہے. تو اللہ ہم سب کو اس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا